ووجب بالأوليته أن لا أول عنه ووجب بالآخريته أن لا آخر له والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا درب ارباب اعزاء، سلسلہ عشرہ مجالس کی آج چوتھی مجلس اور ہمارا عنوان کمال انسان اور انسان کامل۔ میں اپنے معزز سننے والوں کو یہ بیان کر دوں کہ آج آخری تمہیدی گفتگو کا سلسلہ ہے، اور یہ تمہید اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کچھ اصول طے ہونے چاہیے، کوئی کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے، ڈسکشن کی کوئی بیس بننی، وہ بیس تقریباً ہماری آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ گفتگو جیسا میں نے بیان کیا کہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ کہیں بھی فرش عزائے حسین پر اگر دیانتداری سے اس فرش کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ بیان کیا جائے تو اس کی وجہ سے کمال انسانی میں ضرور اضافہ ہوگا، اور یقیناً انسان کامل ایک ایسی علم عرفان کی ترکیب ہے، ایک ایسی ٹرم ہے جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ٹرم کا ترجمہ نہیں ہو پاتا، عام طور پر وضاحت طلب ہوتی ہے ٹرم جب دوسری زبان میں بتاتے ہیں۔ کوئی بھی ٹرم جو انگلش میں ہو، کسی بھی سبجیکٹ کی جب کوئی ٹرم ہو، کسی اکیڈمک سبجیکٹ کی جو ٹرم ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے دوسری زبان میں یا دوسرے ایسے شخص کو جو وہ علم نہیں جانتا، الیکٹرو میگنیٹک فورس ظاہراً بہت آسان ہے انجینئر کے لیے یہ سمجھنا، ٹھیک، ایک ٹیکنیکل اسٹوڈنٹ کے لیے سمجھنا، لیکن ایک کسی اور شخص کو یہ بیان کرنے کے لیے پوری وضاحت کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح سے انسان کامل ایک ایسی اصطلاح ہے جو اصطلاح تو قرآن میں استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس اصطلاح کے مترادفات بہت استعمال ہوئے۔ وضاحت کرتے ہوئے کہیں پر قرآن نے بیان کیا انی جاعلک فی ارض خلیفہ، کہ ہم تمہیں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں، تو یقیناً جس کو خدا دوسروں پر فوقیت دے گا اس کی کوئی نہ کوئی اساس ہوگی، اور اگر وہ فوقیت، وہ برتری، وہ بالائی انسانوں پر دی جا رہی ہوگی تو وہ دیگر انسانوں سے بہتر و افضل و اکمل ہوگا۔ پکڑی بات ہے، کوئی
آیت کی ضرورت نہیں، کسی روایت کی ضرورت نہیں. اور بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ افراد جو آیت و روایت کو نہیں مانتے لیکن اس عقل کی بات مان لیتے ہیں جس عقل کا بیان انہی آیات و روایات میں کیا جاتا ہے. تو عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اگر آپ عادل ہیں تو آپ بلا وجہ کسی کو برتری نہیں دے سکتے، اس کی کوئی وجہ ہو. بالکل اسی طرح خدا نے ایک مرتبہ قرآن میں استعمال کیا، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، جناب ابراہیم سے خطاب کرتے ہوئے. اور جب جناب ابراہیم نے کہا کیا میری نسل میں بھی یہ چیز آئے گی؟ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد، میرا یہ وعدہ، میرا یہ عہدہ، جو عربی میں عہدہ استعمال ہوا ہے وہی اردو میں عہدہ استعمال ہوتا ہے. عہد یعنی وعدہ، عہدہ یعنی صاحب وعدہ. جب آپ کسی پوسٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہر پوسٹ کی، ہر مقام کی کچھ وعدے وعید ہوتے ہیں، ان کے ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. جب زندگی کے عام مراحل میں کسی عام مکتب میں وعدے وعید ہوتے ہیں، عہدے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو مکتب حسین میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص پڑھانے کے لیے آئے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ آپ ایک میتھس کی کلاس میں گھس جائیں اور کہیں میں خلوص نیت سے میتھس پڑھانے آیا ہوں. حضور آپ کو میتھمیٹکس آتا ہے؟ نہیں، لیکن میری نیت صاف ہے. نیت کا کام نہیں ہے، آپ کی نیت پہ شک نہیں کیا جا رہا. میں انجینئرنگ پڑھانے آیا ہوں، میں خود پڑھا لکھا ہوں، میں خود MBBS ڈاکٹر ہوں. آپ کی فیلڈ یہ نہیں ہے. ایک اشارہ کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، محسوس کریے گا. آپ کی فیلڈ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جس چیز میں مہارت رکھتے ہیں وہ چیز بیان فرمائیے. اسلام سے زیادہ کون سا ایسا عقلی مذہب ہے جو پہلے ابتدائی مرحلے سے یہ کہتا ہے فاقم وجہک لدین اللہ حنیفا فطر الناس، وہ فطرت الہی، فطر اللہ، وہ فطرت الہی کہ جس پر انسان کو بنایا ہے، اس دین فطرت کی طرف تم پلٹ جاؤ. لا الہ الا اللہ فطرت انسانی میں موجود تھا، یہ جملہ موجود نہیں تھا. میرے ساتھ رہیے گا. ایک ایسے خدا کا تصور جو سب سے بالا و برتر ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہو، سب پر اختیار رکھتا ہو، یہ تصور فطرت انسان میں تھا. اسی وجہ سے بابل سے لے کر موہنجو دڑو تک کے کھنڈرات، حتیٰ یہاں آسٹریلیا میں جتنے اولڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں، جہاں سے کوئی کھنڈرات کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیے نکالی گئی، وہاں پر دعاؤں کا بھی وجود ہے، جو کل ہماری بات ہو رہی تھی نجیب بھائی. وہاں دعائیں بھی موجود ہیں، وہاں پر خدا سے مناجاتیں بھی موجود ہیں، وہاں تصور خدا بھی موجود ہے. ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن مولانا بابل کے علاوہ اولڈ یونان باستان میں چلے جائیں، اولڈ گریک میں چلے جائیں، جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں سے بت نکل رہے ہیں. خود سوال مطرح کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب کہ فطرت انسان میں بت پرستی ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، ویلڈ سوال ہے کہ نہیں. دیکھیں، فطرت کے اندر اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی. اگر یہ سمجھ آ گیا، آپ کو آئندہ 7 نشستوں تک بقیہ افراد سے زیادہ لطف آئے گا سمجھنے. فطرت کے اندر اجمال ہوتا ہے، سمری ہوتی ہے، فارمولا ہوتا ہے، ڈیٹیل نہیں ہوتی. مثال دے دوں، بچہ پیدا ہوا، بچے کو یہ پتا ہے کہ اسے غذا حاصل کرنی ہے، فطرت. غذا حاصل کرنے کے لیے منہ سے کھانی ہے، فطرت. چوس کے کھانی ہے، فطرت. لیکن اب اس دہن میں پستانے مادر ہو یا آپ کی انگلی ہو یا کپڑا ہو یا کیڑا ہو یا پتا ہو یا لکڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ اٹھا کر منہ میں رکھے گا. ساتھ رہیے گا. اجمال ہے فطرت میں، تفصیل نہیں ہے. پھر تفصیل کیسے بنتی ہے؟ پھر وہ ماں باپ بہن بھائی جو اس سے زیادہ باشعور ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کھاتے اور یہ کھاتے ہیں، یہ نہیں کھاتے یہ کھاتے ہیں،
یہ پاک ہے یہ نجس ہے. جو پاک اور نجس کا تصور نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ مفید ہے یہ غیر مفید ہے. اسی مفید و غیر مفید کو شریعت کی زبان میں حلال و حرام کہتے ہیں. بہت خوب بہت خوب. بھئی بچہ جب تک نابالغ ہے جس طرح دنیا کا کوئی قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا اسی طرح شریعت کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا. جب تک وہ بچہ فطرتاً پاکیزہ شمار ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کے تحت استعمال ہوتا ہے. جو ماں باپ کا دین ہے ظاہر ہے وہی اسے سکھا رہے ہوں گے وہی اسے بتا رہے ہوں گے. لیکن فطرت اور ہے اور عادت اور ہے. دوسری دن کی مجلس کی گفتگو. فطرت تبدیل نہیں ہوتی عادت تبدیل ہو جاتی ہے. عادت یہ ہے بولنا عادت یہ ہے پہننا. فطرت یہ ہے کہ پہنو کچھ. فطرت یہ ہے کہ کچھ پہنا جائے. کیا پہنا جائے یہ ماحول بتائے گا. ہر کچھ میل کے بعد لباس کا انداز بدل جائے گا. زبان کا انداز بدل جائے گا. کھانوں کا انداز بدل جائے گا. فطرت انسانی یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ چاہیے. پہلے کچا گوشت کھایا کرتا تھا. ترقی کرتے کرتے آج دیکھیے کہاں کہاں کس کس رنگ اور نسل کے کھانے بنا رہا ہے یا نہیں ہے. یہ پتا تھا فطرت میں کہ سونا ہے. پہلے درختوں پہ سو جایا کرتا تھا. کوئی بھی محفوظ جگہ دیکھ کر غاروں میں سو جایا کرتا تھا. آج کیسے کیسے شبستان تیار کر رہا ہے. پہلے کہیں بھی رہ لیتا تھا موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے. آج بہترین گھر بنا کے رہتا ہے. فطرت میں اجمال تھا کہ تم کو مقام محفوظ چاہیے. کیسا چاہیے کہ وقت کے ساتھ علم کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ تمہاری مہارت کے ساتھ تمہاری ترقی کے ساتھ بدلتا گیا. دین فطرت کے مطابق تمہارے پاس تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک خالق تمہارا تم سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں دہریوں کا نظریہ آ گیا. نحن نحیی و نموت. ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور ہمیں تو دہر مارتا ہے. زمانہ ختم ہوتا ہے ایکسپائر ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. کہ اچھا دنیا کیسے بنی تھی؟ کہ ایک دھماکہ ہوا بن گئی. حضور دھماکوں میں تخریب ہوا کرتی ہے تعمیر نہیں ہوا کرتی. بہت خوب بہت خوب. فطرت میں آپ سے کہوں گی جو پہاڑی سلسلہ ہے ایک سلسلے کے ساتھ پہاڑوں اور ایک جگہ پتھر رکھے ہوئے. میں آپ سے کہوں کہ یہ فطرتاً پتھر ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے. آپ کہیں گے ممکن نہیں ہے. یہ کسی انسان نے رکھے ہیں. یہ کسی فرد نے رکھے ہیں. کیوں کہ فطرت کا انداز یہ ہے کہ کوئی اونچا ہو کوئی نیچا ہو کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کسی کا رنگ مختلف ہو کسی کا انداز مختلف. فطرت کے اندر اختلاف ہے. لیکن وہ جو فطرت کے اندر اختلاف ہے وہ خوشنما لگتا ہے اور جو یہ انسان اختلاف پیدا کرتا ہے وہ بدنما لگتا ہے. موسم کی تبدیلی فطرت کے تحت ہے تو خوشنما لگتی ہے. دین کے اندر تبدیلی انسان کی ایجاد ہے تو بدنما لگتی ہے. آپ چل رہے ہیں میرے؟ بسم اللہ بسم اللہ. اب یہ فطرت و عادت جب ساتھ چلتی رہی. ایک پیغام اور سن لیجئے. فطرت کہ ان قوانین کو جب آفیشل ٹرم میں بیان کیا گیا جب آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے لیٹر لکھنے کی اور اگر کورٹ میں بات کرنی ہو آپ لوگ تو ماشاءاللہ تجربے کار ہیں تو آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے اپنے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کا جو لیگل لینگویج میں اسے کنورٹ کر دے. ساتھ رہیے گا. لیگل ٹرم اور ہے لیگل لینگویج اور ہے. مقصد آپ کا ہے مفہوم آپ کا ہے الفاظ آپ کے ہیں کانسیپٹ آپ کا ہے. بیان وہ کرے گا جیسا اس کی بارگاہ میں بیان ہونا چاہیے جیسا اس کی بارگاہ میں بیان ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ اس کام میں مہارت رکھتا ہے. آپ کے جتنے کام ہیں آپ اس دنیا میں جو فطرت لے کر آئے تھے نبی اس کی آفیشل ٹرمز اور لینگویجز آپ کو بتاتا ہے بس اور کچھ نہیں. آپ کہتے تھے اچھائی سے محبت کرنا چاہیے نبی کہتا ہے ساری اچھائیاں ہمارے پاس. آپ کہتے
کا دل نہیں دکھانا چاہیے. قرآن آ کر کہتا ہے تمہیں ایک دوسرے سے محبت سے رہنا چاہیے. آپ کہتے تھے گندگی بری ہے، قرآن آ کر کہتا ہے خدا پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے. آپ کہتے تھے کہ کوئی ہے جو خالق ہے، خدا اپنے نبی سے کہلواتا ہے وہ جو خالق ہے وہ میرا خالق ہے، وہ تمہارا خالق ہے. ہمارا خالق مختلف نہیں ہے، رب العالمین. اللہ اکبر. ہمارا خالق رب العالمین ہے، اور رب العالمین کہہ کے اپنا اور تمہارا رشتہ بنا لیتا ہے. لیکن اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے قل اعوذ برب الناس، ایک ایک فرد کا رب، مالک الناس، صرف تربیت نہیں کرتا ادھار پہ لے کر، مالک بھی ہے. مالک الناس صرف مالک نہیں ہے، الہ الناس. استدلال دیکھیے قرآن کے مختصر ترین سوروں میں سورہ ناس ہے. استدلال دیکھیے، کیونکہ وہ رب ہے، تربیت کرتا ہے، کیونکہ وہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، کیونکہ وہ ملکیت رکھتا ہے. تو جو تربیت بھی کرے، ملکیت بھی کرے، سزاوار عبادت بھی وہی ہوگا. کیا 2 اور 2 4 والی دلیل دے رہا ہے قرآن؟ وہی سزاوار عبادت ہوگا. الہ الناس، لائق ہے عبادت ہونا، وہی ہے. اور اس کے بعد جب اپنے بارے میں بات ہوئی پیغمبر کے لیے تو کہا کافۃ للناس، محمد تم کافی ہو ان تمام لوگوں کے لیے. اور ہر ایک کا رشتہ اتنا وسیع کر دیا کہ انسان کا اختیار اس کے وجود تک رکھا، لیکن انسان کامل کا اختیار رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کمال ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین تک لے جانے کے لیے آیا ہے. اگر جس خدا تک لے کے جانا ہے اس کا دائرہ عالمین تک ہے تو لے جانے والے کا دائرہ اختیار بھی عالمین تک ہونا چاہیے. میرے اختیار کے مطابق تھوڑی ہوگا، وہ جہاں متصل کر رہا ہے اس کے اختیار کے مطابق ہوگا. اب پیغمبر نے جو وہ آفیشل ٹرمز بیان کی ہماری ضرورتوں کی، جن میں کچھ سے ہم آگاہ تھے، کچھ سے ہم آگاہ نہیں تھے. کچھ کو ہم جانتے تھے، کچھ ضرورتوں کو، کچھ ضرورتوں میں نہیں جانتے تھے. رسول نے جب ان کو ہمارے لیے بیان کرنا شروع کیا، پہلے رسول سے لے کر پہلے مرحلے پر کچھ چیزیں بتائیں. جناب آدم نے صرف یہ بتایا جو میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا، جو تمہیں پسند ہے وہ خدا کی راہ میں دے دو. جو تمہیں پسند ہے وہ خدا کی راہ میں دے دو. مرحلہ آگے بڑھا کہ تم دوسروں پر رحم کرنا شروع کر دو. مرحلہ آگے بڑھا کہ کوئی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، وہ اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دو، تسبیح کرنا شروع کر دو. اور پھر مرحلہ با مرحلہ ہوتے ہوتے پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں 40 سال تک کچھ حکم نہیں دیا. میں سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ پہلے تھیوری پڑھتے ہیں، تھیوری پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے پیغمبر کی زندگی عجیب. 40 سال پریکٹیکل کر کے دکھایا. جب لوگوں نے قبول کر لیا کہ اس کا عمل فطرت کے زیادہ مطابق ہے تو پھر محمد نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ کا. آج تک تو اس نے فطرت کے خلاف کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو آج بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. بس محمد والے محمد بلند ترین صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. بے شک دیکھیں مجھے احساس ہے موسم بدل رہا ہے، سردی بڑھ گئی ہے، لیکن آپ کے مزاج اور ایمان کی گرمی برقرار رہنی چاہیے. ایک مرتبہ کما حقہ صلوات برابر فرمائیے. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہم. جزاکم اللہ خیر. دیکھا اب آپ نے فطرت کے مطابق جو پیغام رسول لایا اسے کہتے ہیں شریعت. اب ایک پیغام یاد رکھیے گا، فطرت کے اندر رحم نہیں ہے، لا آف نیچر ہے. شریعت کے اندر رحم ہے. اگر تم سے نماز چھوٹ گئی تو قضا کر لے گا.
روزہ چھٹ گیا قضا کر لینا، گناہ سرزد ہو گیا خدا نہ خواستہ توبہ کر لینا، لیکن فطرت معاف نہیں کرے گی۔ جیسے ہی کچھ تم کرو گے کرما دیکھ لو گے، اس کا ریئیکشن دیکھ لو گے۔ تم آج کسی کو غلط کہو گے کل تمہارے سامنے غلط آ جائے گا۔ آج تم اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نافرمانی کرے گی۔ آج تم کسی پر تہمت لگاؤ گے کل کوئی تمہارے اوپر تہمت لگائے گا۔ آج تم کسی کا حق مارو گے کل تمہارا حق کوئی مار دے گا۔ یہ لا آف نیچر ہے۔ فطرت رحم نہیں رکھتی، فطرت تو اصولوں پر چلتی ہے، سسٹم اینڈ کازز پہ چلتی ہے۔ یہ تو شریعت ہے جس کے اندر رحم ہے۔ فطرت کے مطابق دین لایا، فطرت قبول کرتی رہی، لیکن فطرت میں رحم نہ تھا۔ فطرت انتخاب کرتی تھی، جو نہ اٹھے اس کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ فطرت سہارا دیتی تھی، فطرت ماحول فراہم کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جس پودے کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو نہ ہو وہ مرجھا جاتا تھا۔ ساتھ رہیے گا۔ جو قوم دن چڑھے اٹھ کر آ کر دکانوں پر بیٹھے اور پھر رزق کی تنگی سے پریشان ہو جائے وہ خلاف فطرت جا رہی ہے۔ آپ کے خدا ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہا، تم اپنے اوپر رحم نہیں کر رہے تو خدا کیسے رحم کرے گا؟ تم علم کی جستجو نہیں کر رہے، خدا تمہیں علم لا کر دے گا۔ کتابیں سامنے ہیں۔ آج کا مسلمان کارل مارکس کو پڑھ رہا ہے، لینن کو پڑھ رہا ہے، ہٹلر پڑھ رہا ہے، وقت کے لوگوں کو پڑھ رہا ہے، نیچرل بلاغہ اٹھا کر نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا میرے مولا نے کہ دیکھو تم اگر حقیقی معنوں میں اپنے اندر ترقی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری قیمت جنت سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جنت سے کم پہ اپنا سودا نہ کرنا۔ اور یہ انسان جو دن چڑھے سودا کرنے جاتا ہے اور پھر وہاں بیٹھ کے اونگتا رہتا ہے اور پھر تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے، فطرت میں تو رحم نہیں ہے۔ زلزلہ آئے گا، جہاں آپ ہیں وہاں آپ دھس جائیں گے۔ آپ وہاں گئے کیوں تھے؟ جہاں غلطی ہو رہی ہے آگ میں کودنے کے بعد توکل کر کے کود جایا جائے۔ اگر امتحان الہی ہو شریعت کے تحت تو وہ نار گلنار بن جائے گی۔ کمال دیکھیے، جب خدا معجزہ دکھانے پر آئے گا تو وہ تنور سے کیا نکلتا ہے؟ آگ۔ وَإِذَا فَاضَتْ التَّنُورُ، جناب نوح کا واقعہ۔ اور جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا، آپ کی زبان میں جب تنور سے پانی نکلنا شروع، خدا تنور سے پانی کہاں؟ جب ہم معجزہ دکھاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، بغیر بیج کے درخت نکل آتا ہے، جس درخت میں پھل نہیں آنا چاہیے وہاں پھل آ جاتا ہے، دروازہ بند رہتا ہے، جنت کے میوے مریم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کعبے کی دیوار شق ہو کے ہمارے مہمان کا استقبال کرتی ہے۔ محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ دیکھا ہم نے کس طرح شریعت تک ہم فطرت سے آگے۔ اب شریعت کا جو حکم ہوگا وہ فطرت کے مطابق ہوگا۔ فطرت کیا ہے؟ پانی کو نشیب میں بہنا ہے۔ آپ پانی کو الٹا بہانا شروع کر دیں، فطرت نہیں مانے گی۔ دھلائی اوپر سے نیچے ہوگی تاکہ غلاظتیں دور ہوں، اور غلاظتوں کو اگر سمیٹنا چاہیں تو پھر پانی کو نیچے سے اوپر پہنچانا شروع کر دیں۔ فطرت کے مطابق جو بات ہوگی فطرت کے مطابق۔ تم اٹھ کے حج کر سکتے ہو، ہمت ہے تو حج کر لو، حج نہیں کر سکتے تو ضرورت نہیں ہے۔ قانون الہی کے اندر تبدیلی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کامل کے اختیار میں ہے۔ ساتھ رہیے گا۔ اور انسان کامل بھی جو تبدیلی کرتا ہے وہ اس کے حکم سے کرتا ہے۔
اب یہ اور بات کہ خدا ایک دفعہ سند دے دیتا ہے. میں عام مثال دوں، ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کہ آپ کبھی ایک شخص کو بھیجتے ہیں اپنی جانب سے کوئی چیز وصول کرنے کے لیے، وہ آپ کی جانب سے لے آتا ہے، آپ کوئی لیٹر لکھ دیتے ہیں بھائی اس کو دے دیا جائے، میری امانت اس کو دے دیں گے لے آئے گا. دوسری دفعہ بھیجتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے آپ ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ جب بھی میری امانت آئے اس کو دے دینا، ساتھ رہیے گا. جس کو خدا کبھی 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 امانتیں لینے بھیجتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں، اور جس کو ایک مرتبہ لکھ کر دے دے اس کو امیر المومنین کہتے ہیں. جو کبھی کبھی جا کر امانتیں لے کام کر دے اس کو متقی کہتے ہیں. جو ہمیشہ اختیار کائنات رکھتا ہو اسے امام المتقین کہتے ہیں. نعرہ حیدری. انسان جب اپنے کمال کو پہنچے تو متقی بن جاتا، بے شک. اور امام المتقین بنتا نہیں ہے، ہوتا ہے. امام المتقین ہوتا ہے. رہبری کی ذمہ داری خدا کے اوپر ہے. کل میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے اس آیت کو کہ جس میں جناب موسیٰ و ہارون فرعون کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے خلق کل شیء ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور پہ ہدایت دے دی. جب ہدایت وہ دے گا تو ہادی بھی وہ دے گا. بے شک. جب ہدایت وہ دے گا تو ہادی بھی وہ دے گا. جب وہ ہادی منتخب کرے گا تو اس کے انتخاب میں لوچ نہیں ہوگا، اس کا منتخب کردہ پریشان نہیں ہوگا، اس کا منتخب کردہ مشکلوں میں گھبرائے گا نہیں بلکہ مشکل کشا بن کر آئے گا. اس کا منتخب کردہ سوالوں میں اٹکے گا نہیں بلکہ دعوی سلونی کرتا نظر آئے گا. اس کے منتخب کردہ کو اپنی سچائی کی دلیل نہیں لانی پڑے گی بلکہ اس کو کفار و مشرکین بھی صادق و امین کہہ کر پکارے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا منتخب کردہ انسان کامل ہے. لیکن انسان کامل کی اصطلاح جس کو قرآن نے کہیں ولی کہا، کہیں خلیفہ کہا، کہیں ہادی کہا، کہیں نبی کہا، کہیں رسول کہا، بات ایک ہی ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو، 30ویں پارے کی پہلی سورت، صحیح، سورہ نبا. نبا جب خبر وہاں سے لے تو نبی، اور جب وہ خبر پہنچائے تو رسول. ٹھیک ہے، ان دو لفظوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خبر وہاں سے لے نبی، پہنچائے تو رسول. جو زیادہ صحیح سے پہنچا رہے تھے 313، وہ 313 تھے سارے کامل، لیکن ہر ایک کا کمال اپنی جگہ تھا. شکم ماہی میں فریاد کرنے والے کا کمال کہاں، اور جس کے توسط سے شکم ماہی سے نکال لیا جائے وہ کہاں. جس کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ جو خلیل اللہ کے درجے میں فائز ہو، وہ کہتا ہے پروردگارا میں ان پرندوں کو اگر ملا کر ان کے گوشت کو رکھوں کیونکہ دیکھنا چاہتا ہوں تو روز محشر. جناب ابراہیم کا واقعہ بچوں کو یاد ہے، کس طرح زندہ کرتا ہے. کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا بھلا یقین تو ہے، لتطمئن قلبی، صرف قلب کے اطمینان کے لیے. انسان کامل ہے لیکن ابھی اطمینان قلب کے اس درجے پر نہیں ہے. اور ایک وہ انسان کامل جس کو کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. کتنا فرق ہے ان کمالوں میں، بے شک، بے شک. کتنا فرق ہے ان کمالوں میں. ایک وہ کمال ہے، یہ کمال ہے. تو کمال وقت کے مطابق ہے، صلاحیتوں کے مطابق ہے. خدا چاہتا ہے تم سب کمال پہ پہنچ جاؤ، لیکن مشکل یہ ہے، قسمیں کھا کے خدا کہتا دن اور رات دو ہی موسم تو ہیں آپ کے پاس کام کرنے کے لیے. جو کام ہے یا دن میں ہے یا رات میں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، جب رات اور اس کی تاریکی جب پھیل جائے، والنہار اذا تجلی، جب دن اور وہ آب و تاب سے چمکنے لگے. لیکن خدا کیا کرے، ان سعیکم لشتہ، تمہاری کوششیں پراکندہ ہیں. میں نے کل بیان کیا ہے مقصدیت. خدا کا مقصد معین ہے، انسان کی صحیح کوشش پراکندہ ہے. کبھی یہاں ہاتھ مارتا ہے، کبھی یہاں ہاتھ مارتا ہے، کبھی یہ کرنا چاہتا ہے، کبھی وہاں کرنا چاہتا ہے. لیکن تمہاری اسی صحیح کوشش میں، تمہاری اسی محنت کے اندر خداوند تعالی تمہارے کچھ حسنات کی تصدیق کر دیتا ہے. کچھ حسنات کی، کچھ نیکیوں کی، کچھ اچھائیوں کی تصدیق کر دیتا ہے، کچھ کمالوں کی تصدیق کر دیتا ہے. تو اب یہ بتائیے، میرے اندر آج 1400 سال بعد آنے والے انسان میں کوئی اچھائی ہو تو کمال کہی جائے گی، اور انسان کامل آغوش میں لے کر جسے لعاب دہن سے سیراب کر کے اس کی تربیت کرنا شروع کرے، وہ مجسم حسن نہیں ہوگا. بے شک بے شک. اللہ، کیا وہ مجسم حسن نہیں ہوگا؟ کیا وہ مجسم نیکی نہیں ہوگی؟ مشکل یہ ہے کہ کمال کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پایا. کمال کیا ہے، بہتر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، حسنہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، ورچو کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ہر ایک اپنے تئیں کر رہا ہے، ہر ایک اپنے تئیں کر رہا ہے. جا کر ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیے. اس وقت آج کی بدترین بیماری معاشرے کی ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہیں بنا پا رہے. 2 دن اجلاس ہوا ہے UN کا، آن ریکارڈ. بھائی ہمارے پاس جس نے فطرت بنائی اس نے پہلے سے بتا دیا، اس نے پہلے سے بتا دیا ہر وہ چیز جو ایک دوسرے انسان کے لیے نقصان دہ ہو وہ غلط ہے، وہ فساد ہے، وہ طغیان ہے، وہ بغاوت ہے. تمہیں ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. مشکل یہ ہے کہ تم نے یزید جیسوں کو، ساتھ رہیے گا، تم نے یزید جیسوں کو رہبروں کی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے. اس لیے تم تمیز نہیں کر پا رہے کہ امن پسند کون ہوتا ہے اور شر پسند کون ہوتا ہے. مشکل یہ ہے، یتیم العقلی یہ ہے. یتیم جب تک یہ امت مسلمہ یزید جیسے فاسق و فاجر اور اس جیسے بدکاروں سے برات کا علناً اعلان نہیں کرتی، ان کے گردنوں میں یہ توق لعنت پڑا رہے گا اور نہیں اتر سکتا. بے شک بے شک. حسین اس وقت کہہ کے گیا ہے، ہیہات من الذلہ، میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پہ برتری سے ملتا ہوں. بے شک. اور میں حسین اس فاسق و فاجر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اور نہ صرف میں حسین، جو میری طرح کمال پسند ہوگا، ساتھ رہیے گا، جو میری طرح کمال پسند ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا. مثلی لا یبائی مثل یزید. نہ تو آج حسین یزید کی بیعت کر رہا ہے، نہ کل کوئی حسین یزید کی بیعت کرے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو اب یہاں تک جو بات آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے. اور اب دیکھیں، ساری مشکل سعیکم لشتہ، تمہاری کوششیں پراکندہ. کل انشاءاللہ اس پہ بات تفصیلی ہوگی. تمہاری کوششیں پراکندہ، اس لیے تم ترقی نہیں کر پا رہے، اس لیے تم کمال پہ نہیں پہنچ پا رہے. کوششیں پراکندہ ہونے سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تم اپنے معیار بدلتے رہتے ہو. پہلے کہتے ہو رہبر وہ ہوگا کہ جو ایسا ہوگا، پھر کہتے ہو رہبر وہ ہوگا
جو ویسا ہوگا. بھئی ہم تو پہلے دن سے ایک ہی اصول بنا کے بیٹھے ہیں کہ رہبر وہ ہوگا جس کو خدا معین کرے گا. رہبر وہ ہوگا جس کو خدا معین کرے گا، کیونکہ تم نے قرآن کی آیات کو اپنی محدود عقلوں سے سمجھنا چاہا، اپنے من پسند ترجمے گڑنا شروع کیے، اس لیے مشکلوں سے دو چار ہو گئے. ورنہ پیغمبر کو جو حکم دیا گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کر دے ان عربوں پر. کیا انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ ساتھ رہیے گا. انسان کامل کے چار کام، ایک نبی کی بعثت کے چار مقصد جو سورہ جمعہ کی آیہ واقعی ہدایہ میں بیان ہوئے. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کر دیں ان پر. کیا لوگوں کو تلاوت کرنا نہیں آتی؟ عرب تھے، اہل زبان تھے، شاعر تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے. رسول کیوں بیان کرے؟ اس لیے کہ ترجمہ نہیں کرنا تھا، ترجمانی کرنی تھی. ترجمہ اور ہوتا ہے، ترجمانی اور ہوتی ہے. بہت خوب، بہت خوب. ترجمہ گوگل پہ ڈھونڈ کر دیکھا جا سکتا ہے، ترجمانی نہیں دیکھی جا سکتی. بہت خوب. ترجمانی کے لیے اس کی طرف سے انتخاب ہونا ضروری ہے. ترجمے کے لیے الفاظ کے معنی کا تلاش کرنا ضروری ہے. یتلو علیہم آیاتہ، پہلا مرحلہ. ساتھ رہیے گا، بس آج اسی آیت پہ گفتگو تمام ہوگی. یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام، آیات کی تلاوت کرتے تھے رسول. جو آتا تھا اس پر تلاوت کرتے تھے. اب اس کے اندر کوئی مسلمان اور کافر کی قید تھوڑی تھی. آپ نے وہ روایات نہیں سنی؟ آ کر رسول کے دروازے پہ سنتے رہا کرتے تھے دشمنان، سنتے رہا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے اور پھر متاثر ہو کے آ جایا کرتے تھے. خلیفہ دوم کے بارے میں جناب ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ خلیفہ گھر گئے، بہن قرآن کی آیات تلاوت کر رہی تھی. پہلے اسے زد و کوب کیا، مارنا شروع کیا کہ کیا پڑھ رہی ہو. بعد میں اتنا متاثر ہو گئے، پورا واقعہ درج ہے. اب آپ بزرگوں کی روایت تو نہیں جھٹلائیں گے نا. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. بہن قرآن پڑھ رہی تھی، اس کے بعد کچھ صفحے تھے، میں نے پھاڑ کے جلا دیے. غصہ، غیظ، غضب، میں پھاڑ کے جلا دیے. اور اس کے بعد اس کو زد و کوب کیا، مارا. اس نے جا کے پیغمبر سے شکایت کی. اور لیکن میں ان آیات سے بعد میں متاثر ہو گیا. کمال دیکھیے. تو گویا اس وقت قرآن سنانے کے لیے سب کو ضروری تھوڑی تھا کہ جس نے قرآن سن لیا وہ سمجھ بھی گیا. ساتھ رہیے گا. جس نے قرآن سمجھ گیا یہ گارنٹی تھوڑی ہے وہ سمجھ بھی گیا. نہیں، سن تو سب رہے تھے. جب سننے کے بعد یہ سمجھ لیجئے لیولز ہیں، کلاسز ہیں. پہلی کلاس میں پیغمبر صرف قرآن پڑھا رہے تھے، صرف تلاوت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے. اب ایسے لوگ بھی تھے پیغمبر کے درمیان، ایسے اسٹوڈنٹ بھی تھے جو خود بھی ڈسٹریکٹ رہتے تھے اور دوسروں کو بھی غافل کیا کرتے تھے. وہ باہر نکل کے کہتے تھے یہ ابھی کیا کہا محمد نے، ابھی قرآن کی آیت ہے، یہ ابھی کیا کہا محمد نے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ طالب علم کا ذہن کلاس میں لگتا نہیں ہے. جا کے بیٹھ تو جاتا ہے، سنتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا. باہر آ کے کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہا تھا ابھی محمد، ابھی سن کے آئے. تو پہلی کلاس میں سے کچھ رسول نے منتخب کیے، جو منتخب ہو گئے اس مرحلے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، اب ان کو تزکیہ شروع کیا، اب ان کو پاک کرنا شروع کیا. انسان کامل ساتھ رہیے گا. اگر آپ قرآن پڑھانے والے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پڑھ تصور کریں گے تو خدائی حافظ ہے آپ نے کیا قرآن پڑھا ہوگا. آپ کہتے ہیں میرے استاد کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا.
تو پڑھائے گا کیا آپ کو؟ تو ضروری ہے جو پڑھانے آئے کم سے کم اس کو تلاوت تو آتی ہو، تلاوت تو آتی ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو پاک کرنے آئے، بھائی آپ کو کوئی چیز پاک کرانی ہے، چھوٹی سی چیز پاک کرانی ہے، آپ کسی بچے کو کہیں گے بیٹا گلاس پاک کر لے آؤ؟ کہیں گے نہیں، ذمہ دار نہیں سمجھتے آپ اسے، ذمہ دار سے پاک کرانا ہے تو آپ یہ گلاس کو ذمہ دار سے پاک کرائیں گے، اور وہ پروردگار عالم جو امت کو پاک کرنے کا عہدہ جس رسول کو دے رہا ہے، اس رسول کو بنا تزکیے کے بھیجے گا؟ اس کے لیے کوئی فرشتہ نازل ہوگا جو سینہ چاک کر کے علم و حکمت و وحی اس کے سینے میں منتقل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور پاک کرنے والے کے لیے اگر بڑا ہے تو اور یہ سمجھ لیجئے وہ بڑا ہے، اس کو بھیجا جا رہا ہے تو بھی اتنا اطمینان ضروری ہے کہ یہ خود بھی پاک ہو اور پاک کرنا بھی آتا ہو۔ خدا انسان کامل سمجھا رہا ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ میرا انسان کامل وہ ہے جو تمہیں کمال کے لے جانے کے لیے پہلے مرحلے پہ آیت سنائے گا، جب سن لوگے سمجھ لوگے پھر تزکیے کا حکم دے گا۔ جو پہلی کلاس میں ہی نہیں پاس ہوں گے وہ تزکیے تک آئیں گے ہی نہیں، وہ تزکیے تک نہیں آپ کہیں نہیں، اس کے باوجود بھی یہ اسکول میں تو دکھ رہا ہے۔ بھائی اسکول میں دکھنے سے ترقی تھوڑی ہوتی ہے، اسکول میں دکھنے سے ترقی تھوڑی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ عذر بیان کیے جاتے ہیں، یہ بھی عذر ہے کہ قم و نجف کی ہواؤں میں علم ہے، صرف وہاں پہ وقت گزار کے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا توجیہ ہے، کیا توجیہ ہے۔ یعنی مدینہ تو رسول کی فضاؤں میں علم نہیں تھا اس وقت، سب عالم نہ ہو گئے ہوتے، شہر علم ان کے درمیان گھوم رہا تھا، باب العلم ان کے درمیان گھوم رہا تھا، صاحب سلونی ان کے درمیان گھوم رہا تھا، لیکن سب سے بزرگ تجربے کار صحابی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو مدینے کی بوڑھی عورتیں واقف ہیں۔ بہت خوب۔ تو معیت سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ خدا و رسول اس کے ساتھ ہونے کی تائید کرتے۔ دوسرا مرحلہ تزکیے کا۔ اب جب تزکیے تک کوئی آ جائے گا، تزکیے تک کوئی آ جائے گا، تزکیے کے لیے شریعت آئی۔ آپ کے پاس فطرت میں دین موجود تھا، فطرت کو تلاوت کر کے لا الہ الا اللہ بتایا گیا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر دوسری کلاس والے جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اللہ، بس آج آخری دن ہے تمہید کا، تھوڑا سا اور ساتھ چلیے۔ یا ایھا الذین آمنو نماز، یا ایھا الذین آمنو روزہ، یا ایھا الذین آمنو حج، یا ایھا الذین آمنو زکوٰۃ، یا ایھا الذین آمنو خمس، یا ایھا الذین آمنو مودت، یا ایھا الذین آمنو اجر رسالت، یا ایھا الذین آمنو امامت و ولایت، یا ایھا الذین آمنو جو تلاوت سن کر اس مکتب سے پیچھے رہ گیا اس کو خدا ایمانداروں میں شامل نہیں کرتا۔ وہ ایمانداروں میں شامل نہیں ہوتا۔ جو ایمانداروں میں شامل نہیں ہوگا وہ کل ایمان تک کیوں کرائے گا؟ تزکیے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب اس کو اس کتاب کوئی اور تھوڑی ہے، یہی قرآن تو ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ اس کتاب و حکمت کی تعلیم پاک نفوس میں جا سکتی ہے، پاک نفوس میں جا سکتی ہے۔ اب جتنا اپنے نفس کو پاک کرتے چلے جائیں گے یہ علم و حکمت آپ کے وجود میں سرایت کرتی چلی جائے گی، اور ایک وقت میں وہ مقام آ جائے گا، ایک وقت میں وہ مقام آ جائے گا کہ وہ نبی، وہ انسان کامل جو کمال پر لے جانے آیا ہو وہ سند دے گا۔ اب کل کی حدیث دہرا رہا ہوں، وہ سند دے گا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، ابوذر 9ویں درجے پر ہے، اور مقداد 8ویں درجے پر ہے۔ اس لیے تشتاق الجنہ، جنت ان تینوں کی مشتاق ہے،
اس لیے جنت ان تینوں کی مشتاق ہے، تو جنت ان کی مشتاق ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو کمال پر پہنچ رہے ہیں۔ انسان کامل کی جنت مشتاق نہیں ہوتی، بلکہ انسان کامل جنت کا سردار ہوتا ہے، قسیم النار والجنان ہوتا ہے۔ اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ محمد و آل محمد وعجل۔ بے شک جو کامل ہوگا وہ سید شباب اہل الجنہ بے کہلائے، شک بے شک۔ جو کامل ہوگا وہ قسیم النار والجنہ کہلائے گا۔ اور وہ پھر اس طرح کمال پر لے کر جاتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ جتنے نبی کے ساتھ اطاعت گزار رہے وہ اس طرح کمال پر پہنچے کہ جیسے بلال، جیسے سلمان، جو اس کے بعد انسان کامل کے ساتھ رہے، مالک اشتر، عمیر، قمبر۔ اور ایک کمال یہ کیا، انسان کے لیے سب سے بڑی پستی یہ ہے کہ وہ غلام بن کے رہے۔ کل میں نے حضرت حر کا تذکرہ کیا، غلامی انسان کی فطرت کے مخالف ہے۔ اس لیے نبی نے، ائمہ نے بعض گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا رکھ دیا۔ بہت خوب بہت خوب، اور کیا آپ نے اس میں؟ بہت خوب۔ بھئی گناہ میں نے کیا ہے، میں کسی اور کو آزاد کروں؟ کہاں، کیونکہ گناہ کر کے تم نے انسانیت پہ ظلم کیا تھا، اب ایک غلام آزاد کر کے انسانیت پر رحم کرو۔ جتنا رحم ہے شریعت میں ہے، فطرت میں نہیں ہے، فطرت میں نہیں ہے۔ کچھ بھی کر کے عمر سعد کا لشکر کربلا پہنچا تو یہ کہتا تھا کہ مجھے یزید نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے رے کی حکومت دے گا۔ اللہ، دیکھیں کس طرح فطرت کس قدر بے رحم۔ کیا تم اس حکومت تک پہنچنے کے لیے حسین اور اس کے کنبے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ انسان کامل نے کہا تجھے رے کی گندم بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ، میں بھی گزشتہ دنوں میں کہیں بیان کیا تھا امام کی نفرینیں، جو امام نے بددعائیں کی روز عاشور، پورے لشکر عمر سعد کو کہ خدا بندہ ان میں آپس میں اختلاف پیدا کر دے، بدترین فرد ان کے اوپر مسلط کر دے، بدترین فرد۔ یزید تخت پہ ناز کرتا تھا، اس کی اولاد اس تخت کو ٹھوکر مار کے اس کی حقیقت بتا دی۔ وہ مظلوموں کو قیدی بنا کر افتخار کرتا تھا، وہ قیدی قید میں درس آزادی دیا کرے۔ کمال ہے، گویا انسان کامل ایک ایسے منبع نور کی طرح ہے، سورس آف لائٹ کی طرح ہے۔ کل کی گفتگو کا سرا دے رہا ہوں، ایسی سورس آف لائٹ کی طرح ہے، جو اس کے قریب آئے گا وہ روشن دکھنے لگے گا۔ اللہ، شب عاشور یہ کہہ کر دیا گل کر دیا شہ نے، جنا چمکے اندھیروں میں وہ ہیرا ہو نہیں سکتا۔ خود ذو، خود رو کی ٹرم آپ نے اصطلاح سنی ہے اردو میں، یہ اصطلاحات سنیے، خود ذو، جو اپنی روشنی رکھتا ہے۔
اس کو کسی سے روشنی لینے کی مستعار ضرورت نہیں. بس جس کو حسین منتخب کرتے چلے گئے، اور گویا جیسے انسان کامل کی مثال ہمارے تصوراتی افسانوں میں پارس جیسی ہے، جسے چھو دے اسے سونا کر دے. یہاں تک کہ ایک صحابی آتا جا رہا تھا، ملتا جا رہا تھا، ان میں کچھ غلام بھی تھے، اور جو غلام آزاد کیے تھے نا ائمہ نے، وہ اس کے بعد امت کے لیے ولی بن گئے. مولائے متقیان نے غلام خریدا اور اس کے بعد آزاد کیا، اور ابوذر کے ساتھ اسے چھوڑ دیا. کمال دیکھیں علی کی دور نظر رضا، دور رس نگاہ، کہ کل جب ابوذر ربضہ میں اکیلا جائے گا تو میں تو اس کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا اور نہ کوئی اور جا پائے گا، تو اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک ایسا شخص دے دوں جس سے ابوذر کو تنہائی بھی محسوس نہ ہو، اور ابوذر کو کہا کہ تمہیں یہ تربیت کے لیے دے رہا ہوں. ورنہ ابوذر جیسا خوددار وہ کس طرح خدمت لے سکتا تھا کہ یہ تمہیں تربیت کے لیے دے رہا. ربضہ کی جتنی روایات آپ سنتے ہیں نا وہ غلام ابوذر سے نقل ہوئی ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اس دن بھی میں نے پڑھا تھا کہ مولانا جب کوئی اور تھا ہی نہیں حضرت ابوذر کے پاس وہاں، تو کون بتاتا ہے یہ چیزیں؟ یہ ان کا غلام تھا جو ابوذر کے ساتھ تھا. یہاں تک کہ ابوذر اس دنیا سے گزر گئے، اور وہ ابوذر کے لاشے کو لے کر واپس آ گیا. اس غلام کا نام تھا جان. بس عجیب کردار ہے کربلا کا جان. جان مسن ترین صحابہ میں جو کربلا میں شہید ہوئے، جناب مسلم بن اوسجہ، جناب حبیب بن مظاہر اور جناب جان مولائے ابوذر. کمال دیکھیے کس طرح انسان کامل کمال عطا کرتا ہے. تو جو ہمارے وقت کا امام ہے نا، زیارت ناہیہ میں جون پر سلام کر رہا ہے. پر اس سے زیادہ اور عظمت کے لیے کیا دلیل چاہیے کہ امت مسلمہ دنیا دوسرے ناموں سے جس سیویئر کا انتظار کر رہی ہو، جس منجی کا انتظار کر رہی ہو، جس نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہو، جس مسیحا کا ویٹ کر رہی ہو، جس مسیحا کا انتظار کر رہی ہو، وہ کسی ایک غلام پر سلام کرے تو غلام آقائی کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ السلام علیکہ یا جان مولا یا ابوذر. امام زمان کا سلام زیارت ناہیہ. چھٹے امام مکتب جعفری کے پیروکاروں، تمہارا امام سلام کر رہا ہے جان کا. زیارت الشہداء میں امام نے سلام کیا، اے جان تم پر سلام. اور سلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اور آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ آرزو کرتے ہیں کہ تم سلامت رہو. بلیسنگ ہے نا، دعا ہے نا. اور اگر امام امت کسی کو سلامتی کی دعا دے، پھر وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ. جناب جون کے ساتھ بچے بہت مانوس ہیں. پرانا گھر کا نوکر ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. شب عاشور
جان بچوں کی دلجوئی کر رہے ہیں. عجیب واقعات ہیں. اس ماحول میں آپ سوچئے کس قدر زندہ دلی چاہیے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بوڑھا 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھڑ سواری کے لیے تو پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارا پیاسا گھوڑا بن جاتا ہوں، تم پیاسے سوار بن جاؤ، اور دیکھتے ہیں پہلے کون تھکتا ہے. کیسا بہلایا جا رہا ہے حسین کے ان بچوں کو. اور میرے خیال میں یہ آخری کھیل ہوگا ان بچوں کا جو انہوں نے سکون سے کھیلا ہو جان کے ساتھ. صاحبان اولاد ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ منظر تصور کر کہ شب عاشور ایک طرف فوجیں اشقیہ تیاری کر رہی ہے، ایک طرف تلواریں تیز ہو رہی ہیں، ایک طرف زینب کا دل گھبرائے چلا جا رہا ہے، اور ایک طرف جان ہے جو بچوں کا دل بہلا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جان تلواریں تیز کر رہے ہیں. جان کا تعلق افریقہ سے ہے، نوبہ سے. تلواریں تیز کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، تلواریں تیز کر رہے ہیں. امام آ کر اپنی تلوار دے رہے ہیں. اب امام جملوں میں ہی تو اپنے غلاموں کو آزماتے ہیں کہ جان اگر کل جنگ ہوتی ہے تو کیسا حملہ کرو گے؟ اللہ. جان اگر کل جنگ ہوتی ہے تو کیسا حملہ کرو گے؟ جان کہتے ہیں مولا ان لوگوں نے آج تک میری شمشیر مشرقی کے جوہر نہیں دیکھے، وبالمحمد، اور میرے پاس یہ شمشیر ہند کی ہے، میں وہ جوہر دکھاؤں گا کہ یہ یاد کرے گی. بس شب عاشور اصحاب کی آزمائش کا وقت آیا ہے. جب زینب کا دل گھبرایا اور زینب نے ایک مرتبہ بھائی سے پوچھا بھیا حسین تم نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے. اللہ اللہ. اور ایک مرتبہ اصحاب میں دلبلی بچ گئی، ارے علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر شک ہو رہا ہے. میں کہوں گا زہیر، میں کہوں گا بریر حمدانی، میں کہوں گا جان. ابن عبداللہ زینب کو دوش نہ دو. زینب کیا کرے؟ زینب نے رسول کے بعد بابا کے گردن میں رسی کا پھندا دیکھا. اب زینب کو بھروسہ نہیں ہے لوگوں پر. وہ جو نانا کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، جو خود کو اس گھر کا خادم کرتے تھے، وہ آگ لے کر دروازے پر آ گئے تھے اور ایسی لات ماری تھی کہ زینب کی ماں در و دیوار کے درمیان پس گئی. زینب سے اصحاب کی بات نہ کرنا. زینب نے صفین و نہروان و جمل کے حالات دیکھے ہیں. ارے زینب نے سنا ہے کہ اس کا بھائی مدائن میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا مسلح کھینچ لیا گیا. زینب نے دیکھا ہے کہ کس طرح گھر سے جنازہ گیا تھا اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی. زینب نے بھیا حسن کا کٹتا جگر دیکھا. زینب مجبور ہے، زینب مجبور ہے. اب زینب اس طرح اطمینان نہیں کر پاتی. بس ایک مرتبہ مختلف اصحاب سے مختلف روایات و جملات آئے ہیں. اپنے گردنوں پہ تلواروں کو رکھ کر اصحاب حسینی کہہ رہے ہیں اے علی کی بیٹی اگر مولا حکم دے تو ابھی یہ سر تن سے جدا کر دے. اللہ اکبر. وہر وفاداری اصحاب حسین، ارے تم پر قیامت تک
انسانیت ناز کرے گی، ہر انسان کامل تم پر سلام کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو امام کربلا کی زیارت کے لیے آیا، جب زیارت کی تو جہاں حسین پر سلام بھیجا، وہاں اولاد حسین پر سلام بھیجا، وہیں اصحاب حسین پر سلام بھیجا۔ بس صبح نمودار ہوئی اور اول وقت میں پہلے اصحاب نے جانا چاہا، اور وہی وجہ ہو سکتی ہے حسین کہتے ہوں گے ارے ہم صبر کریں، یہ اتنی دیر کیوں تشنا رہے، جاؤ تمہیں رسول خدا سیراب کریں گے، ارے جاؤ تمہیں علی مرتضی ہم سے پہلے سیراب کریں گے۔ بس عزیزو روایات میں آیا ہے، دل چاہ رہا ہے آج جناب جون کی شہادت کے کچھ جملات بیان کروں۔ جون غلام ابوذر ہیں، اور جون جب تقریباً 20 سے 25 اصحاب جا چکے، جام شہادت نوش کر چکے، ایک مرتبہ سر نہیں اڑائے یہ بوڑھا حسین کے سامنے آ جاتا ہے، امام رخ موڑ لیتے ہیں، جون پھر آتے ہیں، کہا آقا کیا مجھ غلام کو اجازت نہیں دیں گے؟ کہا جون تم سے تو بچوں کا دل بہلا رہتا، جون تم سے بچوں کا دل بہلا رہتا ہے، میں کہوں گا جون بس وہ کل آخری ہنسی تھی جو تم نے اطفال حسینی کے لبوں پہ دیکھ لی، اب آج کا دن گزرنے کے بعد ان کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہوں گے۔ اللہ اکبر، اب ان کے سروں پر کوئی دستے شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا، کوئی بچہ نشیب میں خندق میں گر کے جان دے گا، کوئی بچہ راہ کوفہ و شام میں اونٹ سے گر کے جان دے۔ امام حسین نے پھر آخری وقت میں کہا جون تم نے ہماری بہت خدمت کی، ہماری مصیبت کو کیوں اپنے اوپر لیتے ہو، جاؤ تم جا سکتے ہو۔ جون کا جواب سنیں گے، کہا آقا جب تک آسائشوں میں تھے ساتھ رکھا تھا، اب مشکل میں چھوڑ رہے ہو، ارے میں ابوذر کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں کہوں گا اے لشکر یزید تم رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ نوازہ رسول تم سے ایک قطرہ آب مانگ رہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں جون سے ایک شکوہ بھی نقل ہوا بعض روایات میں، کہا آقا صحیح ہے میرا نسب کوئی نامی نہیں ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، بو آتی ہے پسینے سے، میرا چہرہ سیاہ فام ہے، کیا میں آپ پر شہید ہونے کے قابل بھی نہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ کریم ابن کریم حسین نے ایک مرتبہ دعا دی، ارے جون جا تا قیامت تیری نورانیت کے چرچے ہوں گے۔ اب یہ جون گیا ہے، رجز پڑتا جاتا ہے، ارے تم نے میرے آقا کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے نواسہ رسول کو اکیلا سمجھا ہے، ارے کچھ غیرت کرو، میں تمہاری قوم کا نہیں، میں سیاہ فام ہوں لیکن رسول کا وفادار ہوں۔ کہتے ہیں جون جب گئے 20 سے 25 لوگوں کو، بس آخری جملے، 20 سے 25 لوگوں کو فنار کیا۔ اب جون سے مقابل کے نعرے برداشت نہیں ہو رہے، جب آوازیں سنی، جب نعرے سنے کہ باغی پہ حملہ کرو، اللہ جب سنا تاغی پہ حملہ کرو، باغی پہ حملہ کرو، ارے دشمن قرآن پہ حملہ کرو، جون نے تاریخ ہے، جون نے تلوار لہرانا شروع کی، گھوڑے سے نیچے اترے، کپڑوں کو پھاڑا اور ایک مرتبہ نعرہ بلند کیا، اجننی حب الحسین، حسین کے عشق نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ تم حسین کو باغی کہتے، ارے تم حسین کو باغی کہتے ہو، ارے تم حسین کو طغیان گر کہتے ہو۔
بس اسی اسنا میں جون نے جام شہادت نوش کیا. آخری لحظات میں حسین جون کے قریب آئے ہیں. اب دعا دیکھیے, حسین دعا کر رہے ہیں. 3 فکریں تھیں, 3 جملے تھے جون کے کہ میرا چہرہ سیاہ فام ہے, میرے پسینے سے بو آتی ہے, میرا نام و نسب نہیں ہے. زہرا کا بیٹا جون کے لاشے پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے, اللہم بیض وجہہ, اے پروردگارا اس کے چہرے کو منور کر دے, وطیب ریحہ, اور اس کے بدن کی خوشبو کو معطر کر دے, اور وحشر مال ابرار, اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ محشور کرنا, وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد. اس کو معرفت کی ضرورت تھی, اس کو ہم محمد و آل محمد کے ساتھ رکھنا. اللہ اکبر. بنی اسد کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب رن ٹھنڈا ہوا, تلواروں کی آوازیں بند ہوئی, رات کی تاریکی میں بچوں کی صدائیں گونج رہی تھی. ہم نے اپنے بچوں کو جمع کر کے گھروں میں داخل کر دیا, اور ایک مرتبہ جب سناٹا ہوا, ہم رات کی تاریکی میں وہاں پر قریب آنا شروع ہوئے. ہم نے دیکھا جگہ جگہ خون کی بو تھی, جگہ جگہ لاشیں پڑے تھے. ایک لاشا ایسا تھا, کمال دیکھیے, ایک لاشا ایسا تھا جس سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا بن روشن تھا. ہم حیران رہے, صبح تک انتظار کیا, اور جب بالاجازت سید سجاد آئے, ہم اس لاشے کے گرد بیٹھے تھے. ہم نے کہا آخر بتائیے یہ کون سا ولی خدا ہے؟ ارے انسان کامل بتاتا ہے یہ ہمارا غلام جون. اس کو فکر تھی کہ میرا رخ سیاہ ہے, میں کہوں گا مولا ان عزاداروں کو روزے محشر رخ روشن کے ساتھ محشور کرنا. اللہم بیض وجہنا بالحسین وطیب ریحنا بالحسین واحشرنا مع الحسین واصحاب الحسین واللہم لعن قتلۃ الحسین واصحاب. اللہ ماتم یا حسین, یا حسین.